میں زیادہ فرق نہیں ہے بھائی، وہ سین سے ہم شین سے 3 نقطوں کو تو فرق ہے، اور تو فرق ہے، بس 3 نقطوں کا فرق ہے اور نہیں کوئی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی پر اٹیک نہیں کریں، لیکن اپنی ڈیفینس تو ہم بات کر ہی سکتے ہیں، کسی برا ماننے کی بات بھی نہیں بھائی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جن اماموں کو مانتے ہیں، امامت کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، امام جو آپ کے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں کچھ بیان ہوا ہوتا، قرآن میں تو بیان ہے نہیں، بیان تو ہے، ذرا سا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، ذرا سا گہرائی میں جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر مولا علی مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور، اس لیے حضور کی بعثت کا سبب یہ تھا، حضور کو جو پروفٹ پیغمبر بنایا گیا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کے بندے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں عقل کے، اس کو قریت کر نکالیں۔ تو عقل کے خزانے قریت کر نکالیں گے تو امام کی تلاش بھی آپ کو قریدنا پڑے گی، پھر چہرہ سامنے آ جائے۔ کل میں نے جو آئے بات شروع کی تھی وہ اسی، لیکن ٹائم ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں مجبور ہو گیا، میں نے بات کر دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، تم کو اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی ہے جب تک 2 چیزیں تم میں پیدا نہ ہوں، ایک تمہارا کردار بہت ساؤنڈ ہو جائے، بکاؤ مال نہ بنو، دوسرے ہر دور میں سچوں کو پہچانو اور ان کے دامن سے بچو۔ اب سچوں کو ہم کیسے پہچانیں، اس کے لیے میں نے حوالہ شروع کیا۔ جب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب نجران کے نصارہ آئے ہیں ابائلا ہوا تو آیت کیا ہوتی تھی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آج بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یا میں نے چھوڑ دیا تھا وقت۔ کاذب کیسے کہتے ہیں؟ جھوٹے کو۔ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، کافروں پر لعنت کی گئی ہے، ظالموں پر لعنت کی گئی ہے، فاسقوں پر لعنت کی گئی ہے، منافقوں پر لعنت کی گئی ہے، کاذبوں پر، جھوٹوں پر کہیں لعنت نہیں گئی ہے سوائے آیا مباہلہ۔ میں بہت دستیدہ باندھ کر جو مرض کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، کاذبین پر لعنت صرف آیا مباہلہ میں ہوئی ہے۔ تو اب ایک بات میں پوچھتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے کہ آپ دن کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن بھی سمجھ میں نہ آتا، اور اگر دن نہ ہوتا تو رات سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو وہ صادقین، وہ سچے جن سے قرآن نے متمسک ہونے کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے، اگر ان کو پہچاننا ہے تو پہلے جھوٹوں کو پہچانیے، اور جب جھوٹے دکھائی دے جائیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں کون آیا، جو ان کے مقابلے میں آئیں گے وہی صادقین کا مصداق ہوں گے۔ کوئی خلاف بات تو نہیں سنی بھائیوں سے؟ تو سنی حضرات مجھے فرمائے کہ اللہ جب کاذبین پر لعنت کرا تو کاذبین کون ہیں؟ کاذبین ہیں نجران کے نصارہ کرسچن، جو لعنت الہی کا مستحق قرار پا رہے اس وقت تک جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اب اگر رات کے ذریعے دن کو پہچانا جاتا ہے تو اگر صادقین کو پہچاننا ہے، دیکھیے ان کے مقابلے میں کون آ رہا ہے۔ اسی لیے حضور بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو لے کر نہ گئے، اس لیے کہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کفر کی آمیزش تھے، جو پیدائشی مسلمان تھے ان کو لے کر کون کون گیا؟ صرف محمد مصطفیٰ، صرف مولا علی، صرف بی بی فاطمہ، صرف امام حسن اور صرف امام حسین، ان کے علاوہ کوئی نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر کاذبین ہیں تو جو ان کے مقابلے میں آئے وہ صادقین، اور جب صادقین طے ہو گئے تو اب پانسا پلٹیے، جب صادقین کو آپ نے پہچان لیا تو اب کوئی بھی جب ان کے مقابلے میں آئے گا تو کاذبین کا مصداق ہوگا۔ اللہ کا جو معیار ہے صادقین کا، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے جو میں عرض کروں آپ کے سامنے، اور بالکل سچی بات ہے، سیدھی سے آپ دوسرے سمجھ لیں گے۔ دیکھیے، جہاں جھوٹ کا امکان ہوتا ہے یا غلطی کا امکان ہوتا ہے، وہاں ایک کی بات دوسرے کی بات سے ٹکراتی ہے۔ ہم حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی کبھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حضرت امام مالک کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت بڑے جرسٹ تھے، سمجھیں۔ ہم امام شافعی کو بھی، شافعی ہم کیا وقت ختم ہو گیا،
امام شافعی کا دشمن ہے اہل بیت، ایسا سوچے کبھی بہت زیادہ اہل بیت سے وقت کرتے وقت نہیں رہ گیا شرح رسول۔ امام احمد بن حنبل اہل بیت کے فدائی تھے، اور ان چاروں کا مرتبہ یہ تھا کہ متفقہ طور پر یہ چار جو تھے وہ چار امام قرار پائے، چار امام جو قرار پائے، تو اگر ان میں سے ایک امام کی بات دوسرے سے ٹکرا نہ رہی ہوتی تو چار مسئلے کیسے بنتے؟ آپ دیکھ لیجیے، امام حنیفہ کے پیروں ان کے مسئلے کچھ اور ہیں، مالک کے جو پیروں ہیں ان کے مسئلے کچھ اور ہیں، شافعی کے جو پیروں ان کے مسئلے کچھ اور ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے ان کے مسئلے، تو چار بنے معزز ہیں، محترم ہیں، رسپیکٹڈ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن چونکہ خطا کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے، اس لیے چاروں کی بات آپس میں ٹکراتی رہی۔ جن کو اللہ بناتا ہے، جن کو انسان بناتا ہے، ان کے یہاں یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن جن کو اللہ بناتا ہے ان کے یہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، وہی تیسرا کہتا ہے، وہی چوتھا کہتا ہے، وہی اول کہتا ہے، وہی آخر کہتا ہے۔ چار ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، چار ہیں لیکن ان کے چار مسلح بن گئے، چار لائنیں الگ الگ کھل گئیں، یہ 12 ہیں۔ میں شاید کبھی پڑھا ہوں آپ کے یہاں کے سامنے، مجھے خیال کہاں تک یاد رکھ سکتا ہے، ہم کو لائسنس ملا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم تک ہم میں سے کسی کی بات پہنچے اور تم اسے پبلک تک پہنچانا چاہو اور پبلک تک پہنچاتے وقت بھول جاؤ کہ ہم 12 میں سے کس نے کہی ہے، نو پرابلم، کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں، جس کا نام آئے اس کا نام لے۔ حضرت علی نے بات کہی آپ کو، امام جعفر ثانی نے کہی، امام جعفر ثانی نے کہی، محمد باقر، یہ کیسے فرماتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ یہاں ذاتیں بدلتی ہیں مگر باتیں نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعوں اور سنیوں کے بیچ میں بھی 1 to 1 کانٹیکٹ ہونا چاہیے، کیوں میں کہتا ہوں یہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ہم سب کا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کی ادنا اور اعلیٰ خواہش یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ پیدا ہو، اس لیے وہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑاتا ہے۔ یہ سب قرآن ہے، یہ سب قرآن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہو اور اس میں حضرت شیطان تشریف لانا چاہیں، کس کس شکل میں آ سکتی ہے بتاؤں آپ کو؟ میں اپنے اوپر جو گزری وہ بتا رہا ہوں، جو میرے پر گزری ہے وہ بتا رہا ہوں۔ 6-7 سال پہلے بس فضائی پکڑ بنگلور میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا جلسہ ہو رہا تھا۔ یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ تنظیم ہے، بہت افیکٹو ہے اس کی بات، میں بھی اس میں شامل ہوں، سارے فرقے اس میں شامل ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، دہلی میں جمعیت علماء کے صدر تھے مولانا اسد مدنی، بہت مشہور، بہت بڑے عالم تھے سنت میں، مولانا اسد مدنی۔ ایسی گزری ہے میرے اوپر کہ میں کیا آپ کو بتاؤں۔ اب بنگلور میں بھرا ہوا مجمع، ہزار لوگ ہر فرقے کے موجود ہیں میدان میں، اور میرا نام پکارا گیا تقریر کے لیے۔ جیسے ہی میں تقریر کے لیے کھڑا ہوا، اتفاق کی بات کہ میں نے اعوذ باللہ نہیں کہا، بھول گیا بھائی، بسم اللہ سے میں نے شروع کر دیا۔ میں نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہی تھا کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا تو وہ بے چین لگا، کچھ اٹھنے لگے، جسے گھبرا گئی کیا ہوا کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی غلطی نہیں، غلطی میری ہے، آج پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں اعوذ باللہ کہنا بھول گیا، شاید شیطان آ گیا، بس سمجھے کو گائے بھائی غصہ ہی کیا ہے، کیا ہوا۔ جیسے ہی میں نے بولنا استطاع بولنا، جیسے ہی میں نے کہا کہ میں نے اعوذ باللہ نہیں کہا تو معلوم ہوتا کوئی شیطان آ گیا۔ میں دیکھا کہ اسد مدنی صاحب نے کرتے ہوئے چلے گیا، اتنا لوگ ہنسے ہیں۔ اب مجھے کیا خبر کہ آنے والے ہیں، وہ اسی بتا رہے تھے، ان کے آنے کی وجہ سے لوگ ادھر سے ادھر ہل رہے تھے۔ تو میں نے کیا کہ اعوذ باللہ میں نے نکاح سے شاید شیطان آ گیا۔ تو شیطان جب آئے گا کسی مجمع میں
وہ نہیں شیطان ان کو کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم تھے. یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے مجمع میں جب شیطان آئے گا دھوتی باندھ کے آئے گا؟ مسلمانوں کے مجمع میں جب شیطان آئے گا کشکا لگا کے آئے گا؟ مسلمانوں کے مجمع میں جب شیطان آئے گا چوٹی رکھ کے آئے گا؟ جی نہیں، ہوشیار ہو جائیے. مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور لڑانے کے لیے جب شیطان آئے گا پگڑی باندھ کے آئے گا، اونچا پیجامہ پہن کے آئے گا، نیچا کرتا پہن کے آئے گا، بڑی داڑھی رکھ کر آئے گا، ہاتھ میں تسبیح لے کر آئے گا، بغل میں قرآن لے کر آئے گا. آپ سمجھیں گے بڑا مقدس کوئی عالم آ رہا ہے. کسی کے لباس سے، کسی کی ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھایا کیجیے. قرآن نے بتایا ہے شیطان کی پہچان. قرآن کہتا ہے شیطان کو پہچان لو، بہت آسان پہچان. ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان کا مشن ہوگا تو ہمیشہ ایک کو دوسرے سے لڑاتا رہے گا. تو جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتا رہے اس سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صلوات و محمد بس. بہت شروع ہو چکا ہے اور پردان کا وقت ختم ہو گیا. دیکھیے شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے.